آخرکار ملک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو پہلی بار قرار آتا نظر آ رہا ہے۔ آج انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 287 جبکہ اوپن مارکیٹ میں 290 روپے پر ٹریڈ ہوا۔ گویا ڈالر کے سرکاری اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں صرف 3 روپے کا فرق رہ گیا۔ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے یہ فرق تقریباً 30-35 روپے تک بھی پہنچ گیا تھا۔ 5 جون کو ڈالر کا انٹر بینک ریٹ 289 روپے 289 تھا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں یہ 315-320 روپے تک پہنچ گیا تھا۔ یعنی ڈالر کے سرکاری اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں ایک بہت بڑا فرق ہو چکا تھا۔ پچھلے 2 ہفتے میں روپے کی قدر میں 6% اضافہ ہوا ہے۔ انٹر بینک میں آج ڈالر 287 کا ضرور ہو گیا، مگر کئی رپورٹرز کے مطابق بینکس اس ریٹ کے بجائے 290 سے 293 روپے کا ریٹ چارج کر رہے ہیں، اور کہیں پر بھی سرکاری ریٹس میں ڈالرز دستیاب نہیں ہے۔ گویا کہ شکوک بلکہ شدید شکوک اور شکایات برقرار ہے کہ جو سرکاری سطح انٹر بینک ریٹ ہے اس وقت ڈالر کا وہ حقیقی ریٹ نہیں ہے، وہ مصنوعی ریٹ ہے جو کہ سرکاری طور پہ دکھایا جاتا ہے۔ 2 ہفتے قبل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ ڈالر کے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک ریٹ میں بڑا فرق مصنوعی ہے جو درست ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا ایفرٹ ہو رہی تھی، اور اگر کسی ایفرٹ کے نتیجے میں ہوا ہے تو بہرحال اوپن مارکیٹ میں بہتری ہے۔ اوپن اور انٹر بینک مارکیٹ کے فرق میں کمی سے سمندر پار پاکستانی اب حوالے کے بجائے بینکنگ چینلز کو ترجیح دے سکتے ہیں، اور ملکی ریمیٹنسز میں بہتری آئے گی جس میں بدترین کیفیت ہم نے دیکھی ہے پچھلے چند مہینوں میں۔ پچھلے 11 ماہ کے دوران 12.8% ریمیٹنسز کم ہوئے۔ اس ماہ کے آغاز میں اسٹیٹ بینک نے کمرشل بینکس کو بین الاقوامی کریڈٹ کارڈ سے متعلق ادائیگیوں کے لیے ڈالرز ایکسچینج کمپنیوں کے بجائے انٹر بینک مارکیٹ سے خریدنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس سے پہلے کمرشل بینک کافی عرصے سے اوپن مارکیٹ سے کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز کی ادائیگیاں ڈالرز کی کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے ڈالر کی اوپن مارکیٹ قدر میں اضافہ ہوتا تھا۔ اسی حوالے سے ایکسچینج کمپنیز کے مطابق اب اوپن مارکیٹ کا 80% تک بزنس انٹر بینک کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، جس سے ڈالر کی مانگ میں کمی آ رہی ہے، اور دوسری جانب اب تقریباً تمام حجاج بھی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی ڈالرز کی طلب میں کمی آئی ہے۔ ماہرین کے مطابق IMF پروگرام کی تکمیل میں حائل ایک معاملہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کا ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ IMF کی ایک شرط یہ ہے کہ ڈالر کے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ میں فرق 2% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ روپے کی قدر میں اضافے سرکاری اور اوپن مارکیٹ ڈالر کے ریٹ میں صرف 3 روپے کے فرق سے IMF کی شرط بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مجموعی طور پہ ایک بہتر کیفیت ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حاجی ہارون پاریک، سابق صدر ایسوسی ایشن آف ایکسچینج کمپنیز کے۔ بہت بہت شکریہ حاجی ہارون صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ کیونکہ جب یہ اس طرح کا فرق آتا ہے اور اس طرح کا فرق میں کمی بیشی ہوتی ہے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنا صحیح ہے۔ آج جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے 290، اور یہ کافی 30-35 روپے کم ہو گیا ہے پچھلے دنوں کے مقابلے میں، تو اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹ گورنمنٹ انٹر بینک سے دے رہی ہے، اسٹیٹ بینک انٹر بینک سے دے رہی ہے، اس کی ڈیمانڈ جو تھی اوپن مارکیٹ میں تقریباً 150 ملین کے پلس تھی پر منتھ۔ اب وہ ڈیمانڈ ایکسچینج کمپنی سے اور اوپن مارکیٹ سے چلی گئی تو نیچرل ہے اس کا ریٹ نیچے آئے گا، لیکن اس کو مینٹین کرنا ہے، کیونکہ اب یہ انٹر بینک میں جب حکومت نے فی الحال جو نوٹیفیکیشن کیا ہے وہ 2 مہینے کے لیے، اور اب عام پبلک کا بھی رجحان اب اس طرف زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ یہ کریڈٹ کارڈ کے ڈالر یوز کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ 20% بڑھ جائیں گے 1-2 مہینے کے اندر، اس کو اگر کیپ وغیرہ یا کوئی چیز اس کو فالو نہ کیا تو۔ لیکن حکومت نے کیپ تو لگایا ہوا ہے کریڈٹ کارڈ نہیں، تو کیپ تو پرانا بھی لگا ہوا تھا، یہ بھی لگا ہوا تھا، لیکن جس طرح سے یہ اب یوز ہوگا نا۔ مگر یہ بتائیں کہ یہ تو پھر دنیا کے ہر ملک میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے، یہ کرنا بھی ایک بڑی امیج کی خرابی کی بات ہے، مگر یہ بتائیں کہ ایک تو یہ وجہ ہو گئی، مگر ایک بڑی وجہ جو تھی نا بیسیکلی ماحول میں ڈالرائزیشن، لوگ اپنے اثاثے بیچ کے ڈالر لے رہے تھے، اپنے اثاثے بیچ کے ڈالر خرید رہے تھے، سب کچھ کر کے ڈالر خرید رہے تھے، اس میں کچھ کمی آ رہی ہے یا نہیں؟ اس میں کمی آ رہی ہے، اور اس وقت صرف ایک ریزن یہ نہیں ہوا، دوسرا ریزن یہ ہوا کہ جو حج کی بڑی بائنگ تھی نا وہ تقریباً ختم ہو گئی، اور اس دفعہ جون جولائی کے اندر جو ایک طبقہ ہے جو گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہے وہ تقریباً 50% جا چکا، اور اس وقت وہ باہر سے واپس آ رہا ہے عید منانے کے لیے۔ عید کے لیے اوورسیز پاکستانی بہت آ رہا ہے، وہ اپنے پیسے کیش کروا رہا ہے قربانی کے لیے۔ یہ ہمیشہ سے ہے، جو فلو جو ہوتا ہے نا کافی بڑھ جاتا ہے ان دنوں میں، تو کافی فلو بڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے ڈیمانڈ کم ہے،
سپلائی بھی بہت زیادہ ہے. آج میرے خیال سے 2-3 دن بعد اچھا ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت نے 365 دن کی ایل سی الاؤ کر دی ہے اور اپنے پاس سے وہ امپورٹ کے لیے آپ کو ڈالرز نہیں دیتے. ابھی آج بھی ہم نے بات کی, انہوں نے کہا جی سرکاری ریٹ ہے. کس بات کا سرکاری ریٹ ہے؟ یہ کہاں سے ملتا ہے, کب ملتا ہے؟ یہ مصیبت کیسے گھٹے گی؟ یہ اگر آپ ریئل پہ آ جائے کہ 365 دن میں ہمیں کون ادھار دے گا. میں ایکسپورٹر کی بات کرتا ہوں. ہم نے گورنمنٹ کو یہ تجویز دی ہے کہ یہ آئٹم کچھ حصہ ہمیں بھی دے دیں, ہم ان کو سپلائی کر دیتے ہیں ہمارے پاس, جس سے گیپ جو ہے نا بڑھ جاتا ہے. جب یہ پیمنٹ اوپر سے ہنڈی حوالے سے لے کے آتی ہے, ہنڈی حوالے سے لے کے آتا ہے, میرے خیال سے 1% ہی کسی کو وہ 365 دن کا ملتا ہے, وہ باقی ملتا نہیں ہے. اور وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہی ہے. ہم چاہے کچھ حکومت نے تو صاف کہہ دیا ہے نا کہ آپ لے لیں جا کے بازار سے, مطلب یہ ہے کہ آپ جائیے ہنڈی حوالے سے لیں. لیکن وہ ہمارے پاس نہیں لینے جاتے, اس کو گرے مارکیٹ میں جاتے ہیں. گرے مارکیٹ کا فرق یہ پڑتا ہے کہ اوپن اور انٹر مارکیٹ میں جب ریٹ بڑھ جاتا ہے نا تو آٹومیٹک ہوم ریمیٹنس کم ہو جاتی ہے. ہوم ریمیٹنس کم کرنے کے لیے اوپن مارکیٹ کو مینیج کرنا پڑے گا, ورنہ پھر یہ گیپ بڑھ جائے گا. آپ دیکھیں گا, مجھے تو ایک چیز کا ڈر لگ رہا ہے, جتنا انٹر بینک میں جانا چاہیے ایکسچینج کمپنی سے وہ نہیں جا رہا. کرنسی شارٹ پڑ رہی ہے. ہمارے پاس جب 150 ملین ہم ان کو کریڈٹ کارڈ کو مہینے میں دے رہے تھے, آج وہ مجھے سرپلس نظر نہیں آ رہا. حکومت کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کرنسی کہاں جا رہی ہے, کیونکہ ہم نے 2 بڑے فرنٹ کھول دیے نا. اب تو ایران کا بھی بارڈر ہو رہا ہے, سارا تو نہیں ہو رہا ہوگا, کچھ سارا تو بارڈر نہیں ہو رہا ہوگا. صحیح ہے. جو گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے, وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اتنا زیادہ گیپ نہ کر دیں کہ پھر وہ اتنا 15 20 30 روپے کا گیپ ہو جائے. صحیح ہے. اور یہ ہمارا امتحان اگلے مہینے ہوگا محرم میں, جب ریمیٹنس بھی کم ہوں گی اور اوورسیز یہ پاکستانی واپس جائے گا اور کچھ جو ٹورسٹ وغیرہ ہیں وہ جائیں گے. صحیح ہے. تو اب اس پوری صورتحال میں یہ فی الحال تو ہم یہ جو آج کی کیفیت ہے یہ برقرار رہی, یہ بڑی بات ہے. ہفتہ رہے, 10 دن رہے, 15 دن رہے, 20 دن رہے, ہفتہ 15-20 ریس تو رہے گی, لیکن ہمیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے, ہماری ریمیٹنس مینٹین کرنے کے لیے اوپن مارکیٹ ہر حال میں مینٹین کرنا ضروری ہے. اچھا, اور اس کے بدلے اس کے برعکس اگر مثال کے طور پہ IMF پروگرام ہو جاتا ہے اور پھر یہ جو پاکستان پہ پریشرز ہے ایکسٹرنل لائبلٹیز کے اور یہ تمام معاملات کے, اور ظاہر ہے کہ کچھ رول اوور ہو جاتا ہے, کچھ اگر ہم ری پروفائل کر لیتے ہیں اپنے بجٹ پر, تو مجموعی طور پہ جیسے کہ ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے ڈالر جو ہے 290, 280, 300 روپے کا. یہ تقریباً اگر رول آؤٹ ہو جاتا تو امیجیٹلی طور پہ 20-25 روپے کم ہو جائیں گے. ہماری لیمٹ تو ایکسچینج کمپنی کی, لیکن اوپن مارکیٹ کی لیمٹ تو تقریباً پوری ہوئی ہے. دیکھیں 1% ہے اس وقت, 287 اور 290 1%. اب جیسے جیسے انٹر بینک نیچے جاتا جائے گا, یہ اوپن مارکیٹ نیچے جاتی جائے گی. یہ ابھی ہماری لیمٹ پوری ہے, ہم اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. اور اوپن مارکیٹ میں جو سپلائی ہوتی ہے, عام تاثر ایک دوسرا غلط بھی بنا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے ریٹ بڑھ جاتا ہے, صرف ایک ایکسچینج کمپنی نے بڑھایا. ایکسچینج کمپنی اپنا ڈالر خود پروڈیوس کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں اسٹیٹ بینک دیتا ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہوم ریمیٹنس کی پیمنٹ جو آتی ہے ہم وہ اس پہ گیملنگ کرتے. ہوم ریمیٹنس کی جتنی بھی پیمنٹ آتی ہے وہ ہم ساری کی ساری 100% انٹر بینک میں سرنڈر کر دیتے ہیں بینکوں کو. اور اتفاق بات ہے, اس پہ جو ہمیں ریبیٹ ملتا ہے وہ کافی لمبے عرصے سے نہیں ملا. ایکسچینج کمپنی اس کے لیے بھی چیخ رہی ہیں کہ بھائی وہ ہمیں ریبیٹ واپس کیا جائے, ابھی تک نہیں ملا. بہت بہت شکریہ جناب حاجی ہارون, ہمارے ساتھ موجود تھے.